مس آیت، کیا حلیہ بنا رکھا ہے آپ نے؟ یہ میرا آفس ہے، کوئی گھر نہیں۔ سب کے سامنے اتنی انسلٹ پر وہ بری طرح ڈسٹرب ہوئی تھی۔ آج موسم بہت خراب تھا اور اسے ٹیکسی نہیں ملی تھی۔ باس کے ڈر کی وجہ سے اس نے چھٹی بھی نہیں کی اور پیدل بھیگتے ہوئے وہ آفس آئی تھی۔ وہ مایوس قدموں سے آفس سے باہر نکل آئی۔ کپڑے گیلے ہونے کی وجہ سے اسے شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ عباد نے اس کے پاس گاڑی روکی تو وہ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ کب بے ہوش ہوئی اسے پتہ نہیں، لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ عباد کے روم میں اس کے بستر پر میٹنگ روم میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سامنے بڑی سی اوول ٹیبل کے گرد 8-10 لوگ بیٹھے تھے۔ کچھ کی نظریں بیزار سی تھی، کچھ کی نگاہوں میں انتظار ہی انتظار تھا۔ آیت ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ آج اس کو پروجیکٹ کی فائل دینی تھی۔ ٹیبل کے سرے پر عباد خان زادہ بیٹھا تھا۔ دیکھنے میں بلا کا حسین، اونچا لمبا قد، چوڑی جسامت، کثرتی وجود، گرے 3 پیس سوٹ پہنے وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ بالوں پر ہلکا سا جیل لگایا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر غصہ اور ضبط کی لکیر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی وہ کوئی فیصلہ دیتا، اسی پل دروازے پر دستک ہوئی تھی اور ہڑبڑائی ہوئی فائل لیے اندر داخل ہوئی تھی، مگر اس کا حلیہ ناقابل برداشت، بھیگے ہوئے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک کر فرش پر گرتے جا رہے تھے۔ اس کی نیلی شرٹ جسم سے چپکی ہوئی تھی۔ کچھ کی نظر حیرت سے اٹھی تھی، کچھ کی تنزیہ مسکراہٹ میں بدل گئی تھی۔ عباد خان زادہ کی نظر جیسے ہی اس پر گئی، وہ ضبط سے مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ وہ سامنے بیٹھے جلاد کے موڈ سے بے خبر آہستہ سے سر ہلا کر بولی، سر، معذرت چاہتی ہوں، آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ یہ فائل آج کے پروجیکٹ کی ہے۔ بارش کی وجہ سے کوئی گاڑی نہیں مل رہی تھی۔ آئی ایم سوری۔ ساتھ ساتھ وہ اپنی شرٹ سکھانے کی بھی جدوجہد کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کا وجود مزید چھلک رہا تھا، اور اس کی یہ حرکتیں عباد خان زادہ کے ضبط کا امتحان بنی ہوئی تھی۔ وہ سخت لہجے میں بولا، مس آیت، یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے آپ نے؟ اس کی آواز دھیمی مگر چپتی ہوئی تھی۔ اس نے پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ جواب کاری کرتی اس سے پہلے ہی وہ سخت لہجے میں بولا، یہ آفس ہے، کوئی بار کلب نہیں۔ آپ کو ذرا سا بھی احساس نہیں کہ آپ کس حالت میں آئی ہیں؟ بھیگے ہوئے کپڑے، بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے اور سیدھا میٹنگ روم میں داخل ہو گئی۔ کیا یہی پروفیشنل طریقہ ہے؟ وہ اس کے بھیگے لباس سے نظریں چراتے ہوئے بولا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑی بے وقوف لڑکی کا منہ توڑ دے، لیکن وہ ہر طریقے سے بے بس تھا۔ آیت نے نظریں جھکا لی، سر، بارش بہت تیز ہو رہی تھی، راستہ بند تھا۔ میں نے کوشش کی کہ کوشش؟ عباد کی آواز بلند ہو گئی تھی، کوشش یہ ہوتی ہے کہ وقت پر پہنچا جائے، اور اگر نہیں پہنچ سکتے تو اطلاع دی جاتی ہے، لیکن آپ کا انداز دیکھ کر لگتا ہے جیسے آپ کسی ماڈلنگ شو سے سیدھی یہاں چلی آئی ہیں۔ آپ میں بالکل بھی تمیز تہذیب نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس حلیے میں کھڑی ہیں۔ اس کی آواز اب بلند تر ہو گئی تھی۔ وہ اس بات کو فراموش کر گیا تھا کہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ سامنے کھڑی لڑکی محض اس کی امپلائی نہیں، بلکہ اس کی بیوی بھی تھی۔ بے شک دنیا کے سامنے وہ ابھی اس کو نہیں لایا تھا، مگر اپنے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ اس کو اس حلیے میں کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کمرے میں بیٹھے لوگوں نے نظریں جھکا لیں۔ آیت کے گالوں پر سرخی سی دوڑ گئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ مزید بولا، میں نے کہا تھا نا مس آیت، آفس کے اصول الگ ہیں۔ عباد کی آواز اب سرد ہو چکی تھی۔ آپ اپنی ذاتی زندگی کا اثر یہاں مت لائیں۔ فی الحال آپ جا سکتی ہیں۔ آج کی چھٹی سمجھیں۔ آپ نے ہمارا بہت نقصان کروایا ہے۔ 2 کلائنٹ ہمارے چلے گئے۔ اب کیا میں اپنے ہی امپلائی کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ کروں؟ میں صرف آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، لیکن آج آپ کی اس غیر ذمہ داری نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے۔ آیت نے دھیرے سے فائل آگے کھسکائی تھی، سر، اگر آپ چاہیں تو میں نے کہا جا سکتی ہے آپ۔ عباد نے قلم میز پر رکھا اور نگاہ سیدھی اس کے چہرے پر گاڑ دی تھی۔
آپ کی یہ حرکت کسی دوسرے کے لیے مثال نہیں بنے گی۔ میرے آفس میں ڈسپلن سب کے لیے ایک سا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ آیت نے ایک پل کو سر اٹھایا، نگاہیں عباد کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ وہ آنکھیں جو کل رات تک نرم تھی، آج سنگ بن چکی تھیں۔ وہ خاموشی سے فائل اٹھانے کو جھکی، مگر عباد نے ہاتھ بڑھا کر فائل روک لی۔ یہیں رہنے دیں، آپ کا کام میں خود دیکھ لوں گا۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اس جملے میں ایک عجیب دوہرا پن تھا، ظاہر میں سرزش، مگر لہجے کے پیچھے چھپی ہوئی فکر۔ آیت نے اس کے چہرے کو دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر لفظوں نے ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ جی سر، اس نے بمشکل کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں چند سرگوشیاں اٹھی تھی۔ غصہ تو ٹھیک تھا، مگر اتنا ذاتی؟ عباد نے سن لیا تھا، مگر کچھ نہیں بولا۔ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ نظریں فائل پر جم گئی تھی، جہاں آیت کی انگلیوں کے نشان ابھی تک نم تھے۔ دوسری جانب سڑک سنسان تھی۔ شام کے دھندلے کے میں بوندیں پھر سے پڑنے لگی تھی، جیسے آسمان بھی اس کے ساتھ رو رہا ہو۔ آیت دھیرے دھیرے قدم گھسیٹتی سائیڈ روڈ پر چل رہی تھی۔ جوتوں سے کیچڑ اڑ رہی تھی، آنکھوں سے بہنے والے آنسو بارش کے قطروں میں گم ہو رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی وہ پرس تھا جو صبح جلدی میں اٹھایا گیا تھا، مگر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ سانس بے ترتیب، قدم ڈگمگاتے، چہرہ زرد سا۔ اس کے ذہن میں عباد کی سخت آواز گونج رہی تھی، یہ آفس ہے یا گھر؟ کئی جملے اس نے ایسے کہے تھے کہ اندر ہی اندر وہ بہت زیادہ بے چین ہو گئی تھی۔ اس جملے نے اس کی ساری خودداری توڑ دی تھی۔ اس کے دماغ میں کئی طرح کی سوچیں چل رہی تھی۔ کاش وہ اس کی کمپنی میں انٹرویو کے لیے آئی ہی نہیں ہوتی۔ اس نے پہلی بار عباد خان زادہ کو دیکھا تھا، اس پل ہی وہ اس کی شخصیت سے مرعوب ہو گئی تھی۔ لمبا قد، گہری نظریں، اور ایسا رعب کہ دل چاہے یا نہ چاہے سر جھک جائے۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ آدمی جس نے ایک انٹرویو کے بہانے اسے بلایا تھا، اسے زبردستی اپنے نکاح میں لے لے گا۔ ایک رات قید، ایک دستخط، اور اگلی صبح جب وہ اپنے گھر پہنچی تو تایا تائی کے الفاظ نے باقی عزت بھی دفن کر دی تھی۔ تو اب ہمارے گھر رہنے کے لائق نہیں رہی ہے، تمہارے جیسے رشتے کا انجام ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اب وہ کہاں جاتی؟ عباد کے پاس واپس جانا مجبوری تھی، اختیار نہیں۔ وہ اس کی بیوی تھی، مگر اس کے لیے صرف ایک سایہ، جس کا ذکر کسی محفل میں نہیں، دن میں ماتحت، رات میں شریک حیات، جو اس کو سکون دے، اس کو بستر پر خوش رکھے، مگر پھر بھی وہ اکیلی عورت ہی کہلاتی تھی۔ اس نے قدم رک گئے تھے، جیسے سر جیسے گھومنے لگا تھا، زمین کانپتی سی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے دیوار تھامے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے سب دھندلا گیا تھا۔ وہ سڑک کے کنارے گر گئی، بھیگے بال چہرے پر بکھر گئے، سانسیں مدھم پڑ گئی تھی۔ چند لمحوں بعد ایک گاڑی کے بریک چرچراتے ہوئے رکی، دروازہ زور سے کھلا اور عباد تیز قدموں سے باہر نکلا۔ اس کو کمپنی سے بھیج دیا تھا، لیکن وہ وہاں سکون سے بیٹھ نہیں پایا تھا۔ اس کے چہرے پر فکر کے ساتھ غصے کی لکیریں صاف نمایاں تھیں۔ وہ سیدھا آیت کے پاس جھکا، اسے باہوں میں اٹھایا تھا۔ بے وقوف لڑکی، میں نے کہا تھا ناشتہ پورا کیا کرو، ہمیشہ میری جان پر عذاب بنی رہتی ہو۔ یقیناً صبح کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ اس لڑکی کو نہ جانے مجھ سے کیا دشمنی ہے، ہر وقت مجھے پریشان کرنا اپنا اہم فریضہ سمجھتی ہے۔ اس نے اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا تھا، سیٹ بیلٹ لگائی اور تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سڑک پر لائٹس دھندلا دھندلا سا منظر پیش کر رہی تھی، مگر اس کی نظریں صرف ایک رخ پر تھی، آیت کے چہرے پر، جو بالکل سفید ہو گیا تھا۔ ہاسپٹل پہنچ کر اس نے اسے فوراً ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کیا تھا۔ نرسوں کے دوڑنے، اسٹریچر کے شور اور ڈاکٹروں کی تیز باتوں کے درمیان وہ ایک طرف کھڑا رہ گیا تھا، ہاتھوں کی مٹھی بند تھی، جیسے خود پر قابو رکھنا چاہتا ہو۔ کوریڈور میں وہ چکر کاٹتا جا رہا تھا، بے چینی ہر چیز پر غالب آ گئی تھی۔ اس لڑکی سے لاکھ اختلاف سہی، لیکن وہ بیوی تھی، اور اپنے سے جڑے رشتوں کی قدر وہ جانتا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ جیسے صدی بن گیا تھا۔ پھر اچانک دروازہ کھلا،
ایک درمیانی عمر کی لیڈی ڈاکٹر باہر آئیں۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو مسٹر خانزادہ۔ وہ تھوڑا سا رکی، فائل پلٹتے ہوئے بولی، آپ کی وائف حاملہ ہیں، خیر سے ماں بننے والی ہیں۔ عباد نے نظریں اوپر اٹھائی، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ بالکل سن ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی خبر وہ اپنی پوری زندگی میں سن بھی پائے گا یا نہیں۔ ڈاکٹر مزید بولی، لیکن انہیں بہت زیادہ خیال کی ضرورت ہے۔ وہ کم عمر ہیں، جسم میں خون کی کمی ہے اور کمزوری بھی کافی ہے۔ اگر آپ نے خیال نہ رکھا تو حمل برقرار رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ انہیں وقت پر کھانا دیں، دودھ، فروٹ، دوائیاں اور سب سے بڑھ کر ذہنی سکون۔ وہ مینٹلی طور پر کافی ڈسٹرب محسوس ہو رہی ہیں۔ انہیں ذہنی اذیت مت دیجیے گا سر، اس حالت میں وہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ عباد خاموش کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی چمک نہیں تھی، نہ خوشی نہ حیرت، صرف ایک ٹھہرا ہوا سکوت۔ ڈاکٹر مزید بولی، میں سمجھ سکتی ہوں، زیادہ تر بزنس مین اس عمر میں ماں باپ بننا پسند نہیں کرتے، لیکن یہ سب اللہ کے کام ہیں۔ اور رہی ان کے خیال رکھنے کی بات، کبھی کبھی کسی کی زندگی بچانے کے لیے صرف دیکھ بھال کافی نہیں ہوتی، احساس بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس اندر چلی گئی تھی۔ عباد چند لمحے وہیں کھڑا رہا، ہاتھ میں فائل دبائے، نظریں دروازے پر۔ دل کے اندر ایک انجانی کھچاؤ سا اٹھا، مگر چہرہ اب بھی سپاٹ تھا۔ اس نے گہری سانس لی، جیب سے موبائل نکالا، مگر کسی کو فون کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ چند لمحے بعد کمرے کے اندر سے نرس کی آواز آئی، سر، مریضہ ہوش میں آ گئی ہیں۔ وہ ایک پل کو رکا، پھر آہستہ سے چل پڑا، بغیر کسی تاثر کے، جیسے اس خبر نے کچھ بدلا ہی نہیں ہو۔ مگر قدموں کی رفتار بتا رہی تھی اندر کہیں کچھ بدل ضرور گیا تھا۔ اسے ایک ٹرپ لگائی گئی تھی اور آدھے گھنٹے بعد ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ اسی لیے سیدھا اپنے گھر کی طرف بڑھا تھا۔ گھر کے باہر رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ بارش رک چکی تھی، مگر ہوا اب بھی گیلی تھی۔ ہاسپٹل سے نکلنے کے بعد دونوں کے درمیان ایک لفظ بھی نہیں بولا گیا۔ گاڑی کے اندر صرف انجن کی گھم گھم سنائی دے رہی تھی۔ وہ کبھی کبھار وائپر کی آواز خاموشی کو چیر دیتی۔ عباد خانزادہ کا چہرہ سخت اور سپاٹ تھا، جبکہ آیت کی نظریں مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھتی رہیں۔ سڑک کی روشنیوں میں سب دھندلا دھندلا سا لگ رہا تھا، جیسے زندگی کا مفہوم ہی کہیں گم گیا ہو۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے ان کے گھر پر پورچ میں رکی۔ دروازہ کھلا، آیت نے بنا کچھ کہے قدم باہر رکھے۔ بھیگی زمین پر ایڑیوں کی ہلکی سی آواز گونجی تھی۔ وہ سیدھی اندر چلی گئی تھی۔ وہ بھی گاڑی پارک کیے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ بند ہوا تو گھر کے اندر پھیلی خاموشی اور گہری ہو گئی تھی۔ لاؤنج کی مدھم روشنی میں وہ ابھی داخل ہی ہوئی تھی کہ اچانک آیت کا توازن بگڑ گیا۔ قالین کے کنارے پر پاؤں پھسلا، وہ جھک گئی، مگر عباد نے فوراً بڑھ کر اسے تھام لیا تھا۔ اندھی ہو کیا؟ وہ سخت لہجے میں بولا، نظر نہیں آ رہا، آگے قالین ہے، سنبھل کر پاؤں رکھو۔ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا، خیال رکھنا ہے، آرام کرنا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ آیت نے خود کو اس کے بازو سے الگ کیا تھا۔ چہرے پر تھکن اور آنسو ایک ساتھ بہہ رہے تھے۔ میں یہ تماشا نہیں کرنے والی عباد خانزادہ۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، مگر ارادے میں تلخی تھی۔ میں یہ بچہ پیدا نہیں کروں گی، میں آپ کی اولاد نہیں چاہتی۔ جملہ ختم ہوا ہی تھا کہ عباد کے صبر کا بند ٹوٹ گیا تھا۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ آیت کا چہرہ ایک طرف جھک گیا تھا، آنکھوں سے آنسو بے اختیار گرنے لگے۔ عباد نے اس کے بالوں کو سختی سے پکڑ لیا تھا اور چہرہ قریب لا کر گھرایا۔ میرے سامنے آئندہ ایسی بکواس مت کرنا، یہ میرا آخری فیصلہ سمجھو۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ بچہ میرے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ اس کی آواز بھاری اور کانپتی ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل صرف اسی لیے کیا تھا، کسی جذبے کے تحت نہیں کیا تھا۔ شروع سے میرا یہی ایک مقصد تھا کہ مجھے ایک بچہ چاہیے تھا، میرا وارث، میرا خون، کوئی ایسا جس پر میرا اختیار ہو، جسے میں اپنا کہہ سکوں۔
وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا۔ سانسیں بھاری تھی۔ میرے ماں باپ میرے بچپن میں ہی مر گئے تھے، نہ بھائی نہ بہن، ساری زندگی ایک لاوارث کی طرح گزاری ہے۔ جو کچھ بھی ہے خود بنایا ہے، اور اب پہلی بار لگتا ہے کہ زندگی میں بہار آنے والی ہے، اور تم کہتی ہو کہ میں اسے ختم کر دوں گی۔ خدا کی قسم، اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو تمہیں ختم کر دوں گا، سمجھ آئی؟ اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی تھی۔ اگر تم نے میرے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ میرا وارث ہے، میری سانسوں کا تسلسل، اس کی طرف غلط نگاہ بھی نہیں ڈالنا۔ آیت رو رہی تھی، سانس اٹک اٹک کر نکل رہی تھی۔ اس نے بمشکل الفاظ نکالے، تو میرا کیا؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ میں نے تو صرف ایک نوکری مانگی تھی آپ سے، ایک موقع کہ اپنی زندگی سنوار سکوں، مگر آپ نے سب کچھ برباد کر دیا، اور اب بھی سکون نہیں۔ آپ مجھے مزید اذیت دے رہے ہیں۔ عباد نے نظریں ہٹا لی۔ لمحہ بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں کوئی احساس سا جھلکا، پھر لہجہ دوبارہ سخت ہو گیا تھا۔ اذیت نہیں دے رہا، حقیقت سمجھا رہا ہوں۔ تمہیں میرا بچہ سلامت رکھنا ہوگا، چاہو یا نہ چاہو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، میں نہیں کر سکتی یہ سب۔ آیت نے ہچکی کے ساتھ کہا، کرو گی؟ عباد نے سرد لہجے میں جواب دیا، سمجھ آ رہی ہے؟ اب چلو اوپر، آرام کرو۔ وہ اس کے بازو کو مزید پکڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ آیت نے مزاحمت کی، مگر وہ مضبوطی سے تھامے رہا تھا۔ سیڑھیوں کے کنارے روشنی کے ہالے میں دونوں کے سائے لمبے ہو گئے تھے۔ آیت کی سسکیاں خاموشی میں گھل رہی تھیں، اور عباد کا چہرہ اب بھی پتھر سا تھا، مگر آنکھوں کے اندر کہیں ایک ٹوٹا ہوا خوف چھپا ہوا تھا، شاید کھونے کا، شاید ماننے کا۔ اوپر جاتے وقت وہ صرف اتنا بولا، اب آرام کرو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، اور باقی سب خاموشی نے کہہ دیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینے میں بیت گئے تھے۔ 3 مہینے کا عرصہ بیت گیا تھا۔ آفس سے اسے مکمل چھٹی دے دی گئی تھی۔ عباد اس کو بہت اسٹرکٹلی ڈائٹ کروا رہا تھا، اس کی ہر حرکت پر نظر رکھ رہا تھا۔ آج بھی معمول کا ہی دن تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، کھڑکی کے پردے آدھے کھلے ہوئے تھے، جن سے سورج کی ہلکی کرنیں اندر پڑ کر فرش پر پڑی دواؤں کی بوتلوں اور پھلوں کے چھلکوں پر چمک رہی تھی۔ آیت بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی، چہرہ زرد، آنکھوں کے نیچے ہلکے گہرے سائے۔ اس کے سامنے گلاس میں آدھا پیا ہوا دودھ رکھا تھا، جس پر کریم کی تہہ جم چکی تھی۔ فضا میں ایک بوجھ سا ٹھہرا ہوا تھا، ایسا سکوت جو کسی طوفان سے پہلے آتا ہے۔ چند لمحے بعد دروازہ زور سے کھلا۔ عباد خان زادہ اندر آیا، ہاتھ میں رپورٹیں پکڑی ہوئی تھی، چہرے پر غصہ واضح تھا۔ دروازے کے بند ہوتے ہی اس کی آواز کمرے میں گونج اٹھی، یہ کیا ہے آیت؟ اس نے فائل میز پر پھینکی، کاغذ بکھر گئے تھے۔ کیا میں نے تمہیں 1000 بار نہیں کہا کہ اپنی صحت کا خیال رکھو؟ ڈاکٹر نے کہا ہے تمہارے جسم میں خون نہیں ہے، بچہ کمزور ہے، اور تم خود بھی ٹھیک نہیں ہو۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تم کیوں اپنی اور اپنے بچے کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ آیت چونک کر سیدھی ہوئی، مگر چپ رہی۔ عباد نے ایک قدم آگے بڑھایا، آواز بلند کر دی، میں پوچھ رہا ہوں، دودھ کیوں نہیں پیا تم نے؟ پھل کیوں نہیں کھائے؟ ہر ہفتے گھر کے بھی انتظامات کرتا ہوں، مگر تمہیں اپنی زندگی کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہی تھی اگر یہ حالت رہی تو تم دونوں خطرے میں پڑ سکتے ہو۔ آیت نے سر اٹھایا، لہجے میں تھکن اور تلخی تھی۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو آپ کے لیے تو بہت اچھا ہوگا نا؟ میری جان چھوٹ جائے گی، آپ کی بھی۔ یہی تو چاہتے ہیں آپ؟ عباد کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے حیرت سی لہر ڈھوری، مگر اگلے ہی پل غصہ لوٹ آیا۔ بکواس بند کرو آیت، وہ زور سے بولا، میرے پاس تمہارے یہ منفی باتیں سننے کا وقت نہیں ہے۔ تمہیں اپنی رپورٹ دیکھنی چاہیے اور اس میں سدھار لانا چاہیے۔ اتنی بار سمجھایا تمہیں کہ صحت پر دھیان دو۔ آیت کھڑی ہوئی، آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ آپ پر یہ باتیں جچتی نہیں ہیں۔ آپ نے میری زندگی کو قید بنا دیا ہے۔ میں دن رات خوف میں رہتی ہوں، ہر سانس سوچ سمجھ کر لیتی ہوں۔
آپ ناراض نہ ہو جائیں اور آپ کہتے ہیں میں اپنی صحت کا خیال رکھوں۔ کون سا دل ہے جس میں خود کو سنبھالوں؟ بس کرو، عباد چلایا۔ مجھے تمہاری کہانی نہیں سننی، مجھے جواب چاہیے۔ یہ رپورٹ کیوں خراب ہے؟ آخر تم کرتی کیا ہو سارا دن؟ آیت کے لہجے میں اب لرزاہٹ کے ساتھ غصہ بھی شامل تھا۔ کرتی ہوں عباد خان زادہ، کوشش کرتی ہوں زندہ رہنے کی، سانس لینے کی، خود کو سنبھالنے کی، مگر آپ جیسے شخص کے ساتھ رہ کر انسان جیتا نہیں، صرف ٹوٹتا ہے۔ عباد کا ہاتھ فائل پر جا کر زور سے پڑا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی، مگر وہ اسے سخت رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے صاف کہا ہے تمہارے اندر خون ہی نہیں بچا، اگر کچھ ہوا تمہیں تو۔ وہ رکا، گہری سانس لی، پھر ایک لمحے کو نظریں جھکائی۔ تمہیں لگتا ہے میں خوش ہوں؟ تمہاری یہ حالت دیکھ کر میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اگر تمہیں کچھ ہوا تو آج پہلی بار وہ اپنی کیفیت اس کے سامنے بیان کر گیا تھا۔ آیت نے چونک کر دیکھا، پہلی بار عباد کے لہجے میں خوف سا محسوس ہوا تھا، مگر فوراً ہی اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ وہ سختی سے بولی، اب یہ دکھاوا مت کریں، آپ کو بس بچہ چاہیے تھا، مجھ سے تو کوئی مطلب نہیں۔ عباد کا صبر پھر سے جواب دے گیا تھا، بکواس مت کرو، تمہیں لگتا ہے میں صرف بچے کے لیے پریشان ہوں؟ تمہاری زندگی بھی اسی کی طرح قیمتی ہے۔ اگر تم خود کو ختم کر دو گی تو میں کس کے لیے لڑوں گا؟ آیت کے آنسو گانوں پر بہنے لگے تھے۔ لیکن آپ نے کبھی ایسا محسوس ہونے نہیں دیا۔ آپ کے لیے میں بس ایک ذمہ داری ہوں، ایک بوجھ ہوں۔ نہیں، عباد دھیرے مگر سخت لہجے میں بولا، تم میری ضرورت ہو آیت۔ شاید تمہیں یقین نہیں آئے گا، مگر اگر تمہیں کچھ ہوا تو یہ سب، میری زندگی، میری محنت، سب ختم ہو جائے گی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، الفاظ کہیں درمیان میں اٹک گئے تھے۔ عباد ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے آہستہ سے بولا، اب کچھ نہیں سننا، ڈاکٹر نے جو کہا ہے وہی ہوگا۔ تم وقت پر کھانا کھاؤ گی، دودھ پیو گی، آرام کرو گی۔ اگر میں نے تمہیں پھر نظر انداز کرتے دیکھا تو خود ہاتھ سے دوا پلاؤں گا، سمجھ آئی؟ آیت نے رخ پھیر لیا تھا، مگر دل کے اندر ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ شاید پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کی فکر، چاہے سخت انداز میں ہی کیوں نہ ہو، کسی حد تک سچی تھی، مگر اس احساس کے نیچے ابھی بھی ایک شکوہ دبا ہوا تھا۔ کاش یہ فکر اتنی دیر سے نہیں آتی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، 6 مہینے مزید بیت گئے تھے۔ رات کے 2 بج رہے تھے، پورا کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف بیڈ کے پاس رکھی نائٹ لیمپ کی مدھم سی روشنی دیوار پر لرزتی چھاؤں بنا رہی تھی۔ عباد کروٹ بدلنے ہی والا تھا کہ ایک مدھم سی سسکی نے اس کے کانوں میں ارتعاش پیدا کیا۔ پہلے تو اس نے آنکھیں بند رکھی، مگر جب وہ سسکیاں رکنے کی بجائے رونے کی آواز میں بدل گئی تو وہ چونک کر اٹھ بیٹھا تھا۔ اس نے نظریں گھمائیں تو سامنے صوفے پر وہ بیٹھی تھی، دونوں ہاتھوں سے اپنے پاؤں تھامے، چہرے پر درد کے آثار، آنکھوں سے بہتے آنسو چمک رہے تھے۔ وہ گھبرا کر بولا، کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ ہاسپٹل چلیں ابھی؟ وہ سر ہلا کر دھیرے سے بولی، نہیں، ابھی نہیں جانا، بس بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ عباد فوراً بیڈ سے اترا، جلدی سے اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ کہاں درد ہو رہا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ کہاں؟ وہ اپنے سوجے ہوئے پاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہاں۔ لگتا ہے آج زیادہ چل لی تھی، برداشت نہیں ہو رہا۔ عباد نے اس کے پاؤں آہستہ سے اپنے ہاتھوں میں تھام لیے، رکو، میں تیل لے کر آتا ہوں، ابھی آرام آ جائے گا۔ وہ تیزی سے اٹھنے لگا تو اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اتنا بڑا بزنس مین جس کے غرور، انا اور ضد کی مثالیں دی جاتی ہیں، وہ میرے پاؤں میں تیل لگائے گا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، جیسے یقین اور حیرت کے بیچ الجھی ہو۔ عباد کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، بیوی ہو تم میری،
تمہارے لیے میرا غرور تو کیا، ساری دنیا قربان۔ خاموش رہو۔ یہ کہہ کر وہ تیل لے آیا، صوفے کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ بوتل کھولی، تیل کی خوشبو پھیلی اور اس کے سوجے ہوئے پاؤں پر نرم انگلیوں سے مالش کرنے لگا تھا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی، صرف تیل کی سرسراہٹ اور اس کی دھیرے دھیرے سانس لینے کی آواز گونجتی رہی۔ وہ اسے دیکھتی رہی، خاموش، حیران، جیسے اس کے دل کچھ سمجھنے سے قاصر ہو۔ میں حیران ہوں عباد خان زادہ، اس نے دھیرے سے کہا، جب سے آپ کو معلوم ہوا ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں، آپ کا لہجہ، انداز سب بدل گیا ہے۔ 9 مہینے کے درمیان جتنی محبت، جتنا خیال آپ نے رکھا ہے، میں بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے کبھی یقین ہی نہیں آیا کہ یہ وہی شخص ہے جس سے میں خوف کھاتی تھی۔ عباد کے ہاتھ لمحے بھر کو رک گئے، وہ سر جھکائے بولا، ہاں، میں بدل گیا ہوں، اور سچ کہوں تو شاید میں تبھی بدل گیا تھا جب ڈاکٹر نے بتایا کہ باپ بننے والا ہوں۔ اس نے سانس بھری، پھر نگاہیں اٹھائی۔ اس پل میرا دل ایسے دھڑکا جیسے کسی نے اندر نئی زندگی ڈال دی ہو۔ تب احساس ہوا کہ تم صرف میری بیوی نہیں، میری زندگی کی سانس ہو۔ وہ روحان سی ہو کر بولی، پھر بھی دل کہتا ہے کہ جب بچہ آ جائے گا آپ بدل جائیں گے۔ وہی عباد خان زادہ جو اس رات تھا، جس نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا، جس نے میرے جذبے کو جرم بنا دیا تھا۔ عباد کے چہرے پر دکھ سا چھا گیا تھا۔ ہاں، وہ رات میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں تمہیں حاصل کرنے کے جنون میں انسانیت بھول گیا تھا۔ تمہیں تمہاری مرضی سے نکاح کا حق دینا چاہیے تھا۔ وہ اس کے قدموں کے پاس بیٹھے بیٹھے اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں شرمندہ ہوں۔ سچ مانو تو تمہارا سکون میری معافی ہے۔ وہ لمحے پر چپ رہی، پھر آہستہ سے بولی، میں نے اس رشتے کو جبر سمجھ کر قبول کیا تھا عباد، مگر آج ان ہاتھوں میں اپنا درد ختم ہوتا محسوس کر رہی ہوں۔ شاید یہی رشتہ اصل میں بننے والا تھا۔ عباد نے اس کے پاؤں کو ہلکے سے دبایا اور دھیرے سے کہا، یہ سب تمہارے دم سے ہے۔ تم نے چاہا تو میں بہتر انسان بن گیا۔ تمہارے بغیر میں کچھ نہیں۔ کمرے میں خاموشی پھر لوٹ آئی۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ آنسو پلکوں پر چمک رہے تھے، مگر اب ان میں دکھ نہیں۔ آنسو پلکوں پر چمک رہے تھے مگر اب ان میں دکھ نہیں، سکون کی روشنی تھی۔ عباد نے اس کے پاؤں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیرے سے کہا، تم اور ہمارا بچہ میری دنیا ہو، تمہیں کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ وہ کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، پھر وعدہ کیجیے کہ آپ ہمیشہ یہی عباد رہیں گے۔ عباد نے اس کے پاؤں پر ہلکا سا بوسہ دیا، یہ وعدہ ہے، میری زندگی ہے۔ نائٹ لیمپ کی روشنی میں ان دونوں کے بیچ برسوں کا فاصلہ گھل کر ختم ہو گیا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے تھے۔ 1.5 سال بعد دن ڈھلنے کے قریب تھا۔ شام کی سنہری روشنی لون کے گھاس پر پھیل کر منظر کو نرم سا تاثر دے رہی تھی۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جس کے جھونکوں میں کہیں دور بچوں کے کہکہوں اور پرندوں کے لوٹنے کی آوازیں گھل رہی تھیں۔ وہ لون کے بیچ کھڑی اپنے ننھے بیٹے کے پیچھے بھاگ رہی تھی، جو اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے بال کو ٹھوکر مار کر ہنستا ہوا آگے بھاگتا جا رہا تھا۔ کبھی وہ لڑکھڑاتا، کبھی سنبھلتا۔ احمد، ارے رک جاؤ، گر جاؤ گے، وہ ہنسی ہوئی بولی۔ بچہ پیچھے پلٹ کر مسکرایا، پھر دوبارہ بال کو ٹھوکر ماری۔ اس کے کہکہے میں وہ خود بھی کھو گئی تھی۔ اسی لمحے پیچھے سے کسی کے قدموں کی نرم سی چاپ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو عباد کھڑا تھا، ہاتھ میں سرخ گلابوں کا گلدستہ لیے، چہرے پر ہلکی سی شرمندگی مگر مسکراتی سی لہر۔ اس کے قدم بے اختیار رک گئے، ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، آنکھوں میں چمک۔ عباد آہستہ آہستہ قریب آیا، اپنے بیٹے کو بازوؤں میں اٹھایا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ بچہ ہنستے ہوئے اس کی گردن پکڑ کر چپک گیا تھا۔ پھر عباد نے نظریں اٹھائی اور اپنی بیوی کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بہت انتظار کروایا تم نے، وہ بولی ہلکی روٹھے لہجے میں۔
آپ نے کہا تھا دوپہر تک آ جائیں گے اور اب دیکھیں شام ہونے کو ہے۔ ہم پارک کب جائیں گے؟ ابھی نہیں گئے تو ٹھنڈ ہو جائے گی، پھر احمد کو نسلہ ہو گیا تو ذمہ داری بھی میری ہے نا۔ عباد نے نرمی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، معافی چاہتا ہوں بیگم، بس تھوڑا سا ٹریفک مل گیا تھا۔ وہ ماتھے پر شکن ڈالتے ہوئے بولی، سب پتہ ہے مجھے، کوئی ٹریفک نہیں تھا۔ آپ کی میٹنگز ختم ہی نہیں ہوتی ہمیشہ کی طرح۔ عباد ہنس پڑا، بہت زبان چلنے لگی ہے آج کل، پہلے تو ہاں کے علاوہ منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی۔ وہ بھی ہنستے ہوئے بولی، پہلے پسندیدہ بیوی تھوڑی تھی نا، اب تو ہوں، اور ویسے بھی مرد کی پسندیدہ عورت وہی ہوتی ہے جو اس سے نخرے کرے۔ عباد زور سے ہنسا، اپنے بیٹے کو بازو سے سنبھال کر دوسرے ہاتھ سے اپنے قریب کھینچ لیا۔ واہ بیگم، آپ تو فلسفے کی ماہر بن گئی ہیں۔ زندگی سکھا دیتی ہے نا عباد کہ کب روٹھنا ہے، کب منوانا ہے اور کب منانا ہے۔ وہ شرارت سے جھک کر بولا، یہ تو آپ کو ہمیشہ سے ہی پتہ رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، آنکھوں میں چمک۔ عباد نے لمحے بھر اسے دیکھا، وہی چہرہ جس پر کبھی آنسوؤں کے نشان تھے، اب مسکراہٹوں کی روشنی تھی۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو یقین نہیں آتا کہ ہم کبھی اتنے دور تھے۔ تم نے میرا ہر زخم بھر دیا، ہر گناہ معاف کر دیا۔ وہ دھیرے سے بولی، میں نے صرف اس عباد کو پہچانا جو بدل گیا ہے۔ آپ نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔ اپنے بچے کے بعد بھی مجھ سے منہ نہیں موڑا، وہی خیال رکھا، وہی پیار دیا۔ شاید عورت کے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی ترجیح رہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ عباد نے بچے کو نیچے اتارا جو دوبارہ بال اٹھا کر کھیلنے لگا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر کہا، تمہارے ہونے سے میں نے جینا سیکھا ہے۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید عباد خانزادہ بس ایک نام ہوتا، انسان نہیں۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی، اور اگر آپ نے سب نہ بدلا ہوتا تو میں شاید آج بھی دل کے کسی کونے میں قید ہوتی۔ عباد نے اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا، اب کوئی قید نہیں، بس ہم، ہمارا بچہ اور یہ نئی زندگی جو تمہارے نام کی خوشبو لیے چل رہی ہے۔ ہوا کا نرم جھونکا ان کے درمیان سے گزرا۔ احمد ہنستا ہوا ان دونوں کے بیچ آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ عباد نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، بیوی کو باہوں میں لیا اور دھیرے سے بولا، میری دونوں خوشیاں میرے سامنے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، اور میری دعا یہی ہے کہ یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ ڈھلتی شام میں سورج کی آخری کرن ان کے چہروں پر پڑی، جیسے قدرت نے اس کہانی کے انجام پر روشنی کی مہر لگا دی ہو، محبت، معافی اور نئے آغاز کی روشنی۔